The Devil is a Part-Timer. اس اینیمے کے شروعات میں ہمیں ایک میپ دکھایا جاتا ہے۔ اس دنیا کو اینٹے اسلا کہا جاتا ہے۔ اندھیروں کا بادشاہ شیطان اس دنیا کو جیتنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے 4 مہان جنرلز کو 4 آئلینڈز پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن انسانیت بھی ہار ماننے والی نہیں کہ شیطان آئے اور انہیں ختم کر دے۔ ان کے پاس کچھ ایسے مہان ہیروز بھی تھے جنہوں نے ان راکشسوں کو بھگا دیا۔ وہ دوبارہ بھی ان سے لڑے اور آخرکار شیطان کے محل کو ہی گھیر لیا۔ وہاں انسانوں کے ہیرو نے شیطان کے 3 جنرلوں کو مار ڈالا تو شیطان اور اس کا آخری باقی رہ جانے والا جنرل ایلسیل ایک پورٹل میں بھاگ جاتے ہیں اور وہ ماڈرن ڈے ٹوکیو پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ دونوں خود بخود انسانوں کے روپ میں بدل جاتے ہیں۔ کچھ پولیس آفیسر کا ان پر شک ہونے کے کارن انہیں دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب ایلسیل ان پر اپنا میجک یوز کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ ان کی طاقت اس دنیا میں کام نہیں کرتی۔ انہیں دوسری کنٹری کا سمجھ کر وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ وہاں شیطان اپنی بچی کچی ہپنوسس کی طاقت کو یوز کر کے اس دنیا کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ اس نے جیپنیز بھی سیکھ لی اور وہ اس نالج کو ایلسیل میں بھی ٹرانسفر کرتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں میجک نہیں ہے اس لیے ان کا ڈیمن روپ خود بخود انسان کے روپ میں بدل گیا۔ شیطان کے پاس تھوڑا سا ہی میجک رہ گیا تھا۔ اس انسانی دنیا میں صحیح طریقے سے رہنے کے لیے شیطان اپنی ہائپنوسس کی پاور کو یوز کرتا ہے آئی ڈی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے۔ پھر وہ رہنے کے لیے رینٹ پر ایک جگہ لیتے ہیں۔ یہ اینٹے اسلا میں ان کے بڑے محل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان کی مالک مکان کا نام مکی ہے۔ مکی ایک بہت بڑی اور موٹی خاتون ہوتی ہے۔ شیطان اور ایلسیل کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان سے بھی بڑا ڈیمن موجود ہے اور وہ ہے پیسہ، تو وہ اور ایلسیل جاب ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ شیطان اپنا نیم چینج کر کے سداو رکھتا ہے اور ایلسیل اپنا نیم آشیا رکھتا ہے۔ سداو اور آشیا اپنے انسانی زندگی میں رہنے لگتے ہیں۔ آشیا ایک وفادار نوکر ہونے کے ناطے اپنے مالک کے گھر کی دیکھ بھال ایک اچھے گھریلو شوہر کی طرح کرتا ہے، جبکہ سداو کام کرنے جاتا ہے۔ ایک دن وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جو بارش میں بھیگ رہی تھی، تو وہ اسے اپنا امبریلا دیتا ہے اور ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سداو ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے۔ اس جگہ کا نام میکڈونلڈز ہوتا ہے۔ ایک اندھیری دنیا کا شیطان جسے برا سمجھا جاتا ہے۔ سداو کی کسٹمر سروس سکلز بہت اچھی ہوتی ہے۔ سداو انسان کی زندگی کو اپنا لیتا ہے اور وہ پروموشن کی چنتا کرتا ہے جو سب سے بہتر ورکر کو ملے گی۔ اس کے شاندار کام کرنے کی وجہ سے اسے پروموشن مل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ خوشی خوشی گھر جا رہا ہوتا ہے وہ اس امبریلا والی لڑکی سے دوبارہ ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ اسے شیطان کے روپ میں پہچان گئی۔ اصل میں یہ لڑکی ایمیلیا جو اینٹے اسلا کی سب سے بڑی ہیرو ہے۔ یہ وہ اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے سداو کو ان کی دنیا میں شکست دی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں شیطان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی۔ وہ اپنا ہولی ویپن نکالتی ہے اور یہ صرف ایک سستا چاقو ہے۔ اصل میں وہ بھی اپنا میجک کھو چکی ہے، پھر بھی وہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ پولیس والے ان کو روکتے ہیں اور جھگڑا کرنے پر پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ڈانٹتا ہے۔ ایمیلیا کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی کچھ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ الگ الگ راستے پر جاتے ایمیلیا ایک نہ ایک دن کام ختم کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ سداو پریشان ہو جاتا ہے۔ ایمیلیا کا انسانی نام ایمی ہوتا ہے اور وہ کال سینٹر میں کام کرتی ہے۔ وہ اکیلی رہتی ہے اور ریڈی میڈ کھانا مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتی ہے۔ وہ اس بات سے چڑھتی ہے کہ وہ بھی اپنے اینیمی کی طرح بن گئی تو وہ سداو کے گھر جاتی ہے۔ آشیا ایمیلیا کی آواز سن کر بہت ڈر جاتا ہے، لیکن سداو ہمیشہ کی طرح بہت چل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اپنی پاور کھو چکی ہے۔ جب وہ شیطان کی اس بھیانک حالت کو دیکھتی ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے اس دنیا میں آنے کے اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ واپس نہیں جاتی اور وہ اپنے پاور کو بچا کر رکھتی ہے اگر سداو کچھ غلط کرے۔ ایک ہائی پریسٹ بھی اس کے ساتھ آنے والا تھا لیکن وہ ٹائم پر پورٹل میں داخل نہ ہو سکا۔ ایمی کا ان دونوں پر شک ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ ان کا پیچھا کرتی ہے، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح گھومتے اور شاپنگ کرتے ہیں۔ سداو کے ساتھ ایک کام کرنے والی لڑکی چیہو کو سداو پسند ہوتا ہے اور وہ ایمی کا سداو کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ بہت جیلس ہوتی ہے۔ اس رات ایمی سداو سے کہتی ہے کہ وہ اینٹے اسلا کو بھول جائے
اور جاپان میں ہی رہے کیونکہ وہ یہاں بہت اچھی طرح سے رہ رہا ہے۔ اچانک ان پر کوئی میجیکل شاٹ سے اٹیک کرتا ہے تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ ایمی کا گھر یہاں سے بہت دور ہوتا ہے اور وہ بھاگنے کے چکر میں اپنا والٹ بھی کہیں گرا چکی ہے تو وہ اس سے ایک دن کے لیے اس کے گھر میں رکنے کا کہتی ہے۔ آشیا اس کے رکنے کے خلاف ہوتا ہے لیکن سداؤ بہت چل ہوتا ہے اور اسے رکنے کی اجازت دے دیتا ہے اور اسے 1000 ین بھی دیتا ہے تاکہ وہ صبح ہوتے ہوئے گھر جا سکے۔ اگلے دن ایمی جانے سے پہلے شکریہ کے طور پر ان کے لیے اچار بناتی ہے۔ اس بیچ چیہو سداؤ کو ایک میل بیچ کر پوچھتی ہے کیا وہ مل سکتے ہیں۔ سداؤ ہاں کرتا ہے بغیر سمجھے کہ شاید وہ ڈیٹ کا پوچھ رہی ہو۔ دوسری جگہ ایمی اپنا جاب کر رہی ہوتی ہے جب اسے ایک رہسیہ شخص کی کال آتی ہے جو اسے ایمیلیا دا ہیرو کے روپ میں پہچانتا ہے۔ وہ آدمی اسے اور سداؤ دونوں کو ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ایمی کو اس شخص کی آواز سے برائی کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ اسے نہیں پہچان پاتی۔ نیک دل ہیرو ہونے کے ناطے وہ سداؤ کو اس رہسیہ میں کال کرنے والے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سداؤ کچھ نئے کپڑے خرید کر چیہو سے ملنے جاتا ہے۔ جب وہ ملتے ہیں تو چیہو اسے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کہتی ہے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر سداؤ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے وہ اسے اور بھی پسند آنے لگتا ہے۔ جب وہ بیٹے کافی پی رہے ہوتے ہیں آشیا چھپ کر ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایمی بھی وہاں آ جاتی ہے، اسے شک ہوتا ہے اور اندر جانے لگتی ہے۔ آشیا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بیچ چیہو سداؤ کو بتاتی ہے کہ وہ کچھ دنوں سے عجیب آوازیں سن رہی ہے۔ اصل میں یہ اینٹے اسلا کی لینگویج ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں پہچان پائی۔ اس کے باوجود وہ ہر لفظ کو سمجھ پاتی ہے۔ سداؤ کو لگتا ہے کہ چیہو پر لینگویج سپیل کا اثر ہے۔ تبھی ایمی اور آشیا اس کیفے میں انٹر ہوتے ہیں۔ سداؤ ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے لیکن وہ ان کو اگنور کر کے چیہو سے باتیں کرتا ہے۔ چیہو سداؤ کو کچھ بتانے والی ہوتی ہے لیکن ایمی آ کر اسے روکتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ لڑکا جیسے تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ چیہو اچانک سے آنے کے لیے اس پر چلاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک بہت بڑا ارتھ کویک آ جاتا ہے جو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایمی اپنے میجک سے چیہو کو سلا دیتی ہے۔ اس کے بعد سداؤ اپنے شیطانی روپ میں آتا ہے۔ ایمی اس سے پوچھتی ہے کہ اسے اپنی ڈارک میجک واپس کیسے ملی اور وہ بتاتا ہے کہ اسے خود نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایمی اپنی بچی ہوئی پاور سے ہولی سوارڈ کو سمن کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ سداؤ سے لڑے لیکن سداؤ چیہو اور باقی لوگوں کو بچاتا ہے۔ ایمی کنفیوز ہوتی ہے کہ ایک شیطان لوگوں کو بچا رہا ہے۔ ایمی اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتی ہے جب وہ اینٹے اسلا میں ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے اور شیطان کی آرمی ان کی دنیا پر اٹیک کرتی ہے۔ ایک دن ایک چرچ کا پریسٹ ان کے دروازے پر آتا ہے۔ اس کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ اس کی ماں اصل میں اینجل ہے اور اس نے ایمیلیا کو ہیرو چنا ہے شیطان کو ہرانے کے لیے۔ یہ آخری بار تھا جب وہ اپنے فادر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے بعد جلد ہی شیطان اس کے پورے ولیج کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر واپس پریزنٹ میں سداؤ پھر سے واپس نارمل ہو جاتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ چیہو ایک پولیس مین ساساکی کی ڈاٹر ہے جس نے اسے پہلے دن اریسٹ کیا تھا۔ جو لینگویج سپیل اس نے ساساکی پر یوز کیا ہے اس کی بیٹی چیہو پر بھی اثر کر گیا جس سے وہ اینٹے اسلا کی لینگویج سمجھ پائی۔ اگلی صبح ایمی سداؤ کو 1000 ین واپس کرتی ہے اور جاتے ہوئے گر جاتی ہے اپنے ہائی ہیل کی وجہ سے تو سداؤ اس کی مرم پٹی کرتا ہے۔ ایمی شرم سے غصے میں ہوتی ہے اور اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ ابھی ڈارک ڈیمن کیسے اچھا بن رہا ہے تو اس نے میرے ولیج کو کیوں جلایا، فارمز کو کیوں ڈسٹروائے کیا اور اتنے سارے لوگوں اور اس کے فادر کو کیوں قتل کیا۔ اینٹے اسلا میں سداؤ بہت اداس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی انسانوں کی فیلنگز کے بارے میں سوچا نہیں لیکن اب وہ چیزوں کو الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ تبھی وہاں چیہو سداؤ سے ملنے آ جاتی ہے اور ایمی کو دیکھ کر وہ شوک ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس بیچ ایمی کے 2 ساتھیوں کو پورٹل کے ذریعے ٹریول کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ چیہو روتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک عجیب لڑکے سے ٹکراتی ہے۔ وہ لڑکا اس کو جانتا تھا۔ اچانک سے وہ لڑکا کالے پنکھ کھولتا ہے اور اس جگہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ سداؤ، ایمی اور آشیا بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ لڑکا سداؤ کی کمزور انسانی روح پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ لوسیفر ہوتا ہے، ایک اور شیطان کا ڈیمن جنرل۔ ایمی اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اسے مار چکی تھی لیکن ایک چرچ کے ہائی پریسٹ نے اسے بچایا۔ اولبا وہی پریسٹ تھا جو
ایمی کے ساتھ آنے والا تھا، لیکن وہ ایمی کو دھوکہ دے کر پورٹل میں داخل نہیں ہوا۔ اولبا ایمی کو مار کر اینٹی اسلا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ لوسیفر سے مل گیا اور اسے واپس ہیون میں داخل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح کی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔